اسے یہ ڈریس بہت پسند آیا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے اپنے نکاح میں پہننے کا سوچا تھا۔ شوہر کون ہے تمہارا؟ کاظم اس کی بات پر پچوکے تاب کھاتا ہوا غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے ایک گلے سے پکڑتا ہوا اسے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل پہ زور سے پن کیا تھا۔ امیرہ کی سبز آنکھیں باہر کو پھیلی تھیں۔ امیرہ تو ایک دم سے ہکلاک رہ گئی۔ کاظم کی اس طرح سے سختیاں اسے عجیب سی لگنے لگی۔ میری بات تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے یا دادوں کی؟ کاظم کی گرم سانسیں اس کے چہرہ جھلسا رہی تھی، لیکن اس کا یہ انداز امیرہ کو ڈرا گیا تھا۔ امیرہ جبکہ گلے پر بڑھتی ہوئی اس کی گرفت سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور جس سے اس کا چہرہ ہلکا سرخ ہو چکا تھا۔ کاظم اسے باور کروا چکا تھا کہ اس وقت آپ کی بات میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کاظم میرا گلا چھوڑے، میرا دم گھٹ رہا ہے، امیرہ کہتی اپنی دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھے۔ اس کے ہاتھ پر رکھے اس کا ہاتھ پیچھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کاظم اس وقت سخت غصے کی حالت میں اسے چھوڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ اگر میری بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو یہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے رات کو تمہیں وارن کیا تھا اور تم نے یہ ڈریس کیوں پہنی؟ یہ ڈریس اس کی گردن پہ دباؤ اور بڑھایا۔ باہر موجود سب مردوں نے تمہیں دیکھا ہوگا، تمہارے ان دودھ یا نرم بازوں کو دیکھتے انہوں نے کیا سوچا ہوگا؟ کاظم اس کے دائیں بازوں پر انگلی پھیرتا زور سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا تھا، جو کہ اسے جتا گیا تھا کہ اسے اس کی طرف کسی کی نظر پڑتے ہوئے وہ کس قدر تمہارے اس برہنہ پیٹ کو کتنوں کے حواسوں پر شیطان سوار ہوا ہوگا۔ کاظم نے بازوں پر ہاتھ پھیرتے اس کے پیٹ پر پھیرا تھا کہ کاظم کا لمس پہلی بار اپنے وجود پر محسوس کرتی دل و جان سے لرزی تھی۔ کتنوں نے تمہیں اپنی گندی نگاہوں سے دیکھا ہوگا۔ گردن سے ہاتھ ہٹاتا گردن پہ پڑے اپنے ہاتھ کے نشان ہر شہادت کی انگلی پھرتا معنی ہیزی سے بولا تھا، جبکہ وہ تو ایک دم سے دبکی رہ گئی تھی۔ امیرہ کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ امیرہ کی سانسیں سوکھ چکی تھی، گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے، جبکہ کاظم اپنی سختیاں اس پر نچھاور کرنے جا رہا تھا۔ کاظم آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کو اتنا برا لگے گا۔ امیرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے ارد گرد رکھتے کاظم کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا لگاتے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، لیکن اپنے نام کا ایک کاظم ہی تھا۔ جب غصے سے آگ بگولا بنا کاظم امیرہ کے ساتھ کھڑا تھا تو نرم ہاتھوں کے لمس کو اپنے چہرے پر اور اس کی تیز چلتی سانسوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتا تھوڑا پرسکون ہوا تھا، اور ایک دوسرے سے سر ٹکائے وہ ایک دوسرے کی سانسوں کو دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے اندر انہیل کرتے ہوئے۔ انہیں کئی لمحے گزر چکے تھے، کاظم بھول چکا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں کیوں اور کس مقصد سے موجود تھا، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ جبکہ اس کے مقابل کھڑی امیرہ آنکھیں بند کیے اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس لیتی اسے محسوس کر رہی تھی، اور وہ دونوں اپنے اندر اس قدر محو تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کاظم نے آنکھیں کھول کر اپنے ماتھے سے ماتھا ٹکائے کھڑی امیرہ کو دیکھا۔ آج پہلی بار وہ اس سے اس قدر نزدیک سے دیکھ رہا تھا، پھر نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے چہرے سے ہوتی اس کے ہلکے کھولے گلابی لبوں پر آ رکیں اور کھولے لبوں سے اندر باہر ہوتی اس کی سانسیں اس کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے کاظم نے اپنی خشک ہوئے گلے کو تر کیا تھا اور اس کے لبوں سے سرکتی ہوئی اس کی نظر بیوٹی بون سے تھوڑا نیچے بنے کالے نشان پر گئی، جو کہیں مول نہیں پیدائشی نشان لگ رہا تھا۔ وہ نشان کاظم خان کو اتنا بھایا کہ جہاں کاظم خان کے برداشت کی انتہا ہوئی تھی، وہ سب کچھ بھول بھال کے اس نشان کی طرف جھکا اور اپنے تڑپتے ہوئے ہونٹوں کو اس پر رکھ گیا۔ امیرہ جو مکمل توڑ پر اس کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی اور اپنی گردن پر کاظم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اسے کاظم سے ایسی کسی حرکت کی کہاں امید تھی جس طرح وہ اس کے ساتھ رویہ آزما رکھا تھا۔ کاظم نے تو اسے سب کے سامنے اس سے محبت کا اظہار کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی اور اس کی شدتیں برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ کئی لمحے گزر چکے تھے جبکہ کاظم کے لب ابھی تک اس نشان پر مثبت تھے۔ امیرہ کی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا اور لبوں کو اس کی بیوٹی بون پر رب کرتا ہوا، اس کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑتا ہوا، اپنا ساتھ کھینچتا ہوا اسے اور قریب تر کر گیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دوپٹے کی پنز کھولتا سیکنڈوں میں دوپٹے کو
اس کے سر سے اتار کر نیچے پھینکا اور پیچھے آئینے سے نظر آتی اس کی پشت کو دیکھا۔ ڈوریوں سے الجھی اس کی سفید پشت قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ جو اب کے کاظم خان تو رکنے والا نہیں تھا۔ اس حسین منظر کو دیکھ کر تو وہ ہاتھوں کی انگلیاں بلاؤز کی ڈوریوں میں الجھاتا وہ اس کی گردن پر جھکا، زور سے بڑی ہوئی داڑھی رب کرنے لگا اور امیرہ کو وہ اسی طرح سے مدہوش کر چکا تھا۔ اس کے حصار میں پوری طرح قید امیرہ کمر اور پشت پر رینگتے اس کے ہاتھوں کو محسوس کرتی کاظم کے دونوں کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہ دونوں اسے کہاں اندازہ تھا کہ یہ ظالم انسان اتنی جلدی اسے اپنی قربت کے لمحے بخش دے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ جس طرح وہ اس رشتے کے لیے راضی ہوا تھا اسے منانے اور اپنے محبت پر یقین دلانے کے لیے سوجتن کرنے پڑیں گے، لیکن یہاں تو پاسا ہی پلٹا ہوا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھی، دل ہی دل میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی۔ زور سے اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رب کرتے اس نے جھٹکے سے اس کی پشت پر ڈوری کھینچی تھی اور ڈوری ٹوٹ کر فرش کی نظر ہوئی تھی اور امیرہ کا بلاؤز کلتا آگے کی جانب ڈھک آیا تھا۔ امیرہ نے کاظم کے کندھوں پر گرفت مضبوط کی تھی اور اسے اپنے اور قریب تر کرتا گیا تھا۔ کاظم اپنے ہوش کھو چکا تھا اور اس کی گردن کو لبوں سے چھوتا اسے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب جھکاتا، اس کی تھوڑی پر لب رکھتا، ہاتھ اس کے بالوں میں الجھاتا، پینس کو باہر نکالتا۔ اس کا جوڑا کھول گیا تھا جس پر برونے بال آبشار کی طرح اس کی برہنہ کمر پر پھیل گئے تھے اور کچھ اس کے چہرے پر اٹکلیاں کرنے لگے تھے جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں کے پیچھے ٹکا گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا وجود لوگوں کو دکھانے کا، امیرہ کے کان کے پاس سرگوشی نما آواز میں کہتا، اس کے کان کی لوؤں کو زور سے اپنے دانتوں کے بیچ دباتا، اپنی سختیاں اس پر جانب کھینچتا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف زیر کرنا چاہ رہا تھا۔ امیرہ کی درد سے سسکی نکلی تھی۔ خاموش، جبکہ اس کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنا وجود لوگوں کو دکھانے کا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی قربت میں اس بات کو بھول گیا ہے، لیکن وہ تو اس کا تو نقطہ ابھی تک وہیں کا وہیں ٹکا ہوا تھا۔ کاکا کاظم، آئی ایم سو سوری، امیرہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ پہلی دفعہ الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ امیرہ کو تو دل سے انتہائی دکھ ہو رہا تھا۔ لوگوں نے تمہیں جی بھر کر دیکھ لیا، اب تمہاری سوری کا اچار ڈالوں؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں جکڑتا ہوا پیچھے کی جانب کھینچا تھا کہ امیرہ کا سر اوپر کی جانب اٹھا تھا اور کاظم خان نے جھک کر اس کی تھوڑی پر زور سے دانت گاڑے تھے اور اسے اس کی شدتیں برداشت کرنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ کاظم کی شدتیں اس پر بڑھتی گئیں کہ امیرہ کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔ بولا تھا نا مجھ سے شادی نہ کرو، پچھتاؤ گی، لبوں کو بے دردی سے اس کے گال پر رب کیا تھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ کاظم کے کندھوں پر گرفت اور مضبوط کی اور پھر اس نے میری نفرت کی آگ میں جل جاؤ گی۔ کانوں میں پہنے جھمکے کاظم نے اپنے لبوں سے اتارے تھے، جبکہ امیرہ تو اس کی اتنی سی قربت پر نڈھال ہو گئی تھی۔ آگے کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ جل کر راکھ بھی ہو جاؤں گی تو پرواہ نہیں۔ اپنی سبز آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس نے نظریں نیچے کر کے کاظم خان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ایک بار پھر دونوں آنکھیں ملی تھیں۔ اس بار کاظم خان نے اس کی جھیل سی آنکھوں میں کھوسا گیا تھا اور وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اس زہر سے وہ باہر نکل پائے گا یا نہیں۔ وہ تو اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا اور اس کے لب گلابی لبوں کے بالکل اوپر تھے اور سانسیں ایک دوسرے کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ کاظم کے دل نے شدت سے ان لبوں کو چھوا تھا، چھونے کی خواہش کی تھی، لیکن اس کے اندر غصے کی آگ اس طرح بھڑک رہی تھی، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر پاؤں گا۔ نظریں امیرہ کے لبوں پر مرکوز تھی، دل ان لبوں کا جام پینے کو پاگل ہو رہا تھا، جبکہ دماغ نفی کر رہا تھا، دماغ دل پہ حاوی ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی۔ امیرہ نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کاظم کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور کاظم کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی گردن میں لپیٹے تھے اور اسے اپنے قریب تر کر گئی تھی۔ اپنے نام کی ایک ہی امیرہ تھی، جبکہ کاظم بنا کوئی مزاحمت کیے اسٹل کھڑا تھا۔ وہ شاید اس کی محبت کی انتہا
آزمانا چاہ رہا تھا۔ امیرہ آہستہ آہستہ اس کے نچلے لب پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتی کچھ دیر کے بعد پیچھے ہوئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ اس کے مقابل کاظم آرام سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی ہی محبت تھی؟ یہ کیسی تھکا دینے والی محبت ہے تمہاری؟ محبت میں اتنی شدت تو ہونی چاہیے کہ سامنے والا سانسیں لینے کے لیے مجبور ہو جائے، لیکن یہاں تو تمہیں خود سانسیں نہیں آ رہی۔ کاظم طنزیہ مسکرایا تھا۔ امیرہ نے پھولی سانسوں کے درمیان میں اسے دیکھا اور پھر، تمہاری اتنی محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی؟ نہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گا، تمہیں اپنی محبت بڑھانی پڑے گی۔ امیرہ کی بیوٹی بون سے نیچے بنے کالے نشان پر وہ گول گول انگلی پھیرتا بولا اور کاظم خان کو وہ نشان کچھ زیادہ ہی بھا گیا تھا، اس لیے بہانے سے وہ اسے بار بار چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور چھو بھی رہا تھا۔ امیرہ کا اتنی سی بال پہ دل دھڑکا کے رہ گیا تھا۔ اب بہت سنگ دل ہے، سانسوں کو معمول پر لاتی شکوہ کن نظروں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی اور اسے اس کے دل دھڑکانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ کاظم خان اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میں سنگ دل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سپاک اور ظالم بھی ہوں۔ نشان پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کے لرزتے ہونٹوں کی جانب دیکھتا ہوا بولا، تو امیرہ کام کا رہ گئی۔ لیکن پھر بھی مجھے آپ سے محبت ہے امیرہ۔ امیرہ نے بھی کہا کم تھی، وہ بھی رسانیت سے بولی تھی اور اسے باور کروا چکی تھی۔ کب تک میرے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے؟ انگلیاں اس کی گردن میں پہنے ہوئے نیکلس میں الجھاتے زور سے اس نے اپنی جانب کھینچا تو نیکلس ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب سے قریب تر کر گیا تھا۔ کاظم اسے اپنے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ امیرہ گردن میں ہوتی جلن کو اگنور کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بولی تھی، وہ اس قدر دونوں جنونی تھے۔ کافی اچھے ڈائیلاگ بول لیتی ہو، لگتا ہے آج کل کچھ زیادہ ہی موویز دیکھتی ہو۔ جی نہیں، یہ موویز کا نہیں آپ کی محبت کا اثر ہے، کاظم خان کہتا اس کے ہونٹوں پر بے دردی سے اپنا ہاتھ کا انگوٹھا رب کرتا اس کی سلیقے سے لگی لپسٹک بکھیر کیا تھا۔ یہ کس موویز کے ڈائیلاگز نہیں، میرے دل کے جذبات ہیں۔ اپنے لبوں پر اس کے انگوٹھے سے کیے جانے والے عمل کو اگنور کرتے ہوئے بولی تو کاظم اس کے لبوں پر حرکت کرتا ہوا انگوٹھا تھما تھا اور اسے رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا تو کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ جھکتے اس کی شارک پہ اتنے زور سے دانت گاڑے کہ امیرہ درد سے کرا اٹھی۔ اس کی گردن پہ ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ اس کے دیے جانے والے درد کو برداشت کرتی ہوئی اس کے کان کے پاس جھکی اور اسے اور قریب سے سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، آپ میری محبت کو آزمانا چاہتے ہیں؟ سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ سرگوشی میں رس گھولتی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے اس کی گردن سے سر اٹھا کر اس کی بند ہوئی آنکھوں کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت مدہوش ہوئے پڑی تھی، اور جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکتا پیچھے ہوا اور اس کے جھٹکنے پر امیرہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ یہ کیسی حرکت کی آپ نے؟ اتنا شاندار مرد اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا، جتنا وہ اس پاک ذات کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ امیرہ تو بہت خوش تھی۔ امیرہ نے اپنی محبت پا لی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے کاظم کی نظر اس کے بگڑے حلیے کی جانب گئی تھی جو اس نے ہی بگاڑا تھا، اور ایک دم سے اس کے ہوش قائم ہوئے۔ نظریں ڈھل کے بلاؤز کی نظر سینے کے نشیب و فراز میں جیسے الجھی گئی تھی۔ اس کا حسین سراپا، اس کے جسم کی نازکی اسے بہکا رہی تھی۔ کاظم کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا اور وہ بیوٹی بون کے نیچے بنا وہ کالا نشان اس کی ضبط کی انتہا کو آزماتا دور سے مسکرا رہا تھا۔ کاظم خان نے اس کے سراپے سے نظریں پھیرتے گردن پر ابری گرین رگوں کو ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکانا چاہا تھا، لیکن نہیں کر پایا۔ امیرہ نے اس کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے ہونٹوں پر امڑ آنے والی ہنسی کو روکا تھا اور پیچھے مڑتے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت یہ کرنے والی۔ یا اللہ! خود کو آئینے میں دیکھ کر امیرہ ایک دم چلائی کہ کاظم جو اسے اگنور کر رہا تھا اچانک اس کی جانب دیکھا اور اس کی سیدھی نظر اس کی برہنہ پشت پر پڑی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم سے چلائی تھی، جسے دیکھ کر اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ کاظم، یہ آپ نے میرا کیا حال بنا دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو جنت کی حور لگ رہی تھی، اب قبرستان میں بھٹکتی ہوئی آتما لگ رہی تھی۔
بکھرے بال، لبوں سے باہر پھیلی لپسٹک، ڈھلکا ہوا بلاؤز اور ڈھلکے ہوئے بلاؤز سے اس کے سینے کی نظر آتی گہرائیاں جیسے دیکھ کر امیرہ کا چہرہ پل میں ہی سرخ ہوا تھا اور اس نے جلدی سے بلاؤز کو کندھوں سے ٹھیک کر کے اوپر کی جانب کیا، کھینچتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں چھپانے کی کوشش کی تھی، جبکہ کاظم اس کی اس طرح دیکھتے ہوئے حیران ہو گیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کاظم خان نے لب ہلکے سے مسکرایا۔ ابھی کیا ہو گیا کاظم، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے ابھی فوٹو شوٹ بھی کروانا تھا، آپ نے میرا سارا میک اپ اور ڈریس خراب کر دیا۔ امیرہ رخ اس کی جانب موڑتی ہوئی منہ پھلا کر بولی تو اس کی فوٹو شوٹ والی بات پر کاظم خان نے ماتھے پر ایک بار پھر بال ڈالے تھے۔ وہ اپنے اس بیہودہ خلیے میں فوٹو شوٹ کروانے کا سوچ رہی تھی۔ کتنی ڈھیٹ ہے نا یہ لڑکی، اتنا سخت طریقے سے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کیسا تو تمہیں فوٹو شوٹ کروانا ہے؟ کاظم کچھ سوچتے ہوئے بولا تو امیرہ نے خوش ہوتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا، کاظم نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی پیٹ کی پاکٹ سے اپنا آئی فون نکالا اور سامنے کھڑی امیرہ کی تصویریں بنانے لگا تھا۔ لو ہو گیا تمہارا فوٹو شوٹ۔ کاظم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس حالت میں میری کیوں تصویریں لے رہے ہیں؟ امیرہ نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہوئے اپنے چہرے کی جانب کیا تاکہ وہ اس کی تصویر نہ لے سکے، لیکن وہ اس کی تصویریں بنا رہا تھا، ساتھ ساتھ تصویریں بنا رہا تھا۔ تمہارا فوٹو شوٹ کر رہا ہوں، تمہیں اپنا فوٹو شوٹ کروانا تھا نا، بس فرق اتنا ہے کہ ان لوگوں کی بجائے تمہارا اپنا شوہر تمہارا فوٹو شوٹ کر رہا ہے۔ کاظم نے کہتے اس کی کلوز کی تصویریں بنائی تھی اور وہ ایک دم سے بوکھلا کے رہ گئی۔ کاظم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس حلیے میں آپ کیسے میری تصویریں لے سکتے ہیں؟ میرا آنکھیں چھوٹی کیے بھاری ہوئی آواز میں بولی تو ایک لک میں بھی کاظم نے فوراً اسے اس کی تصویر بنائی تھی، اس لک میں بھی اس کی ایک تصویر اور بنائی تھی جو اسے دکھا کہ نکاح ہم دونوں کا تھا تو میری بھی تو تمہارے ساتھ تصویریں ہونے چاہیے نا، یوں صحیح کہا نا میں نے؟ کاظم کہتا چلتا اس کے پاس آیا اور اس کی پتلی برہنہ کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچتا سیلفی لینے لگا تھا، جبکہ امیرہ اپنی کمر پہ اس کے ہاتھ کا گرم لمس محسوس کرتی ساکت ہو گئی تھی۔ پورے وجود میں جیسے سپارک سا ہوا تھا، دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی اور وہ مچلنے لگی تھی۔ اس کی قربت کا احساس اس نے ایک نظر نیچے اپنے برہنہ پیٹ پر کاظم کی پیوست ہوئی انگلیوں کی جانب دیکھا تھا۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگی اور اس نے فوراً سے اسے نظریں پھیرتے ہوئے اپنا گلا کھنکھارا، جبکہ اس کی حالت سے یکسر انجان کاظم خان دونوں کی مختلف اینگل سے سیلفیاں لے رہا تھا۔ کاظم خان نے اس کا فوٹو شوٹ اپنے موبائل میں قید کیا تھا۔ کاظم خان بس کریں اور ساری تصویریں ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کریں۔ امیرہ موبائل سے نظریں اٹھاتے ہوئے اپنے بکھرے وجود پر دیکھتی ہوئی خفا ہو کر بولی اور ہاتھ بڑھا کر کاظم نے اس کا موبائل چھیننا چاہا جسے کاظم نے بڑی پھرتی سے پیچھے کر لیا تھا۔ کاظم، ساری تصویریں ابھی ڈیلیٹ کریں، اگر نہ کروں تو؟ کاظم نے موبائل والا ہاتھ اوپر کر لیا تھا اور اسے تنگ کرنے کے موڈ میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ کاظم نے تو اسے بہت ہی سختی سے کاظم موبائل دے۔ امیرہ ایک ہاتھ سینے پر رکھتی ہوئی ایک ہاتھ بلند کرتی ہوئی ہوا میں اچھل کر اس کے موبائل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اس کی کمر ابھی تک کاظم کی گرفت میں تھی۔ وہ اسے چھڑوانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں چھڑوا پائی کیونکہ وہ ایک مضبوط حصار میں تھی۔ نہیں دوں گا موبائل۔ کاظم نے تھوڑا سا موبائل اور اوپر کیا لیکن اس نے پھر کوشش کی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں دیتے۔ بے دہانی میں امیرہ نے دوسرا ہاتھ بھی اپنے سینے سے اٹھایا اور وہ کاظم کے ہاتھ سے موبائل پکڑنے لگی، جبکہ اچھلنے سے اس کا بلاؤز ایک بار پھر نیچے کی جانب ڈھلکا تھا۔ کاظم کی نظر ایک بار پھر اس کے سینے کی جانب، اس سینے کی گہرائیوں میں الجھی تھی، گلے میں جیسے ہی کانٹے سے چبھنے لگے تھے، اور وہ تھی کہ بس اس نے موبائل لینا تھا اس کے ہاتھوں سے۔ جبکہ اس کا موبائل پکڑنے کی کوشش کرتی امیرہ اس کی نظروں کو اپنے سینے کی جانب دیکھتا پایا تو جلدی سے ہاتھ نیچے کرتی اپنے سینے کے ارد گرد پھیلائے اسے چھپانے لگی تھی، لیکن کاظم کی سانسوں کو وہ دھڑکا چکی تھی۔ امیرہ کی اس حرکت پر کاظم کا سحر ٹوٹا اور اس نے فوراً امیرہ کو خود سے دور جھٹکا اور موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا تھا۔ وہ دونوں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جلدی سے چینج کر کے مجھے ایک کپ کافی بنا کر دو۔ صوفے پر سے اپنا کوٹ اٹھاتا وہ بند
اس کی جانب دیکھتا کمر کی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ حیران اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان ہے یہ؟ پہلے آپ میری تصویریں ڈیلیٹ کریں۔ امیرہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو کاظم نے چہرہ موڑتے دائیں آبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے سامنے زیادہ نخرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زبان چلانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ جیسا کہا ہے ویسا کرو بس، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ اگر مجھے تم ان گھٹیا کپڑوں اور بنا دوپٹے کے نظر آئی تو کاٹ کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ لہجہ اتنا انتہا کا سر تھا کہ وہ بوکھلا کے رہ چکی تھی۔ اس شخص کے کیسے انداز تھے، کتنے روپ تھے، وہ تو خود بھی نہیں جان پائی۔ آپ نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں، اب میں کون سے کپڑے پہنوں؟ امیرہ نے اپنی وارڈروب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، پورے کے پورے کپڑے پہننے ہیں اور دوپٹہ بھی لینا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون سے، پورے 30 منٹ میں مجھے میری کاپی چاہیے، کاظم نے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کیسا انسان ہے یہ؟ ایسا انسان میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا جو اتنا سرد لہجہ بھی رکھتا ہے۔ گارڈ زیریلا نہ ہو تو جتنی محبت مجھے اس سے ہے نا، اگر کسی اور سے ہوتی نا تو میری محبت پا کر وہ پھولے سما رہا ہوتا۔ اور ایک انہیں دیکھو، گارڈ زیریلا بن کر تباہیاں مچا رہے ہیں۔ امیرہ ایک بار پھر اپنے سراپے کو آئینے میں دیکھتی حبیب ہوئی۔ شہد رنگ پر کاظم کے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ امیرہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ان کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ نشانوں پر انگلی پھیری اور نظریں نیچے اپنے کالے نشان پر گئی جو اس کی کرم نوازیوں سے سائڈ سے سرخ ہوا تھا، اور کاظم کی غربت کے لمحے یاد آتے ہی اس نے جھرجھری لی تھی۔ اپنی وارڈروب کی جانب بڑھی کہ شاید کوئی ڈریس اس گارڈریلا کی نظروں سے بچ گیا ہوگا۔ پوری کوشش کرنے کے باوجود اس نے ساری وارڈروب دیکھنے کے بعد آخرکار اسے ایک جوڑا مل ہی گیا تھا۔ شاپنگ بیگ نظر آیا۔ یہ وہی شاپنگ بیگ تھا جو اس کو فوزیہ نے دیا تھا کہ کچھ دن پہلے وہ اس کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی اور لے کر آئی تھی، اور وہ اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا گرین فل لانگ فراک تھی جس کے فل چوڑی دار سلیو تھے۔ اور پھر لیکن امیرہ کو یہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا، لیکن اب اسے اس کی قدر ہوئی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ کو چومتے ہوئے اسے ڈریسنگ روم میں جلدی سے بند ہوئی تھی اور فوراً سے چینج کرنے کے بعد وہ روم میں واپس آئی تھی۔ روم میں واپس آ کر اس نے اپنے سراپے پر ایک نظر ڈالی تھی، اور نظر ڈالتے ہی اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ ہنا ایسا چلتے باہر لان میں آئی تو دیکھا سب مہمان وہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ ایک دم سب کو جاتا دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی، کیونکہ سب کو غائب ہوتا دیکھ کر وہ پریشانی سے سٹیج پر بیٹھے گھر والوں کی جانب بڑھی۔ جہاں سکندر صاحب کے ساتھ کھڑا اسے وہ بھی سائیکو بھی نظر آیا تھا، اور وہ ایک دم پریشان ہوئی کہ آخر یہ کون ہے جو اس گھر میں ابھی تک مٹرلا رہا ہے۔ معتصم نے بھی ایک نظر اس کی جانب دیکھا جہاں وہ دوپٹے سے بے نیاز اونچی ہیل میں چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اسے ایسے ہی باہر آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور وہ اپنے اندر ہی غصے سے پیچو تاب کھاتا ہوا رہ گیا تھا کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ کیا ہوا، سب مہمان کہاں چلے گئے؟ ہنا مانور کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی اور ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ بس فنکشن ختم ہو گیا تو مہمان چلے گئے، مانور نے اسے بتایا تھا۔ نہیں، پتہ نہیں، معتصم بھائی نے 2 منٹ میں سارے مہمانوں کو واپس بھیج دیا۔ معتصم کون؟ ہنا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ معتصم بھائی، میرے بھائی؟ اچھا، وہ تمہارے بھائی ہیں؟ وہ میرا بھائی جو نانو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مانور نے معتصم کی جانب اشارہ کیا تو ہنا ایک دم سے اس کی جانب دیکھا تو سامنے اس سائیکو کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں پھیلی۔ وہ سائیکو تمہارا بھائی ہے؟ وہ ایک دم سے کیا کہا تم نے؟ مانور نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بے سختہ ہنا نے پوچھا تھا۔ سائیکو؟ مانور نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ جو کھڑا ہے وہ تمہارا بھائی ہے؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ مانور نے نہیں، میرا مطلب وہ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ہنا نے مسکراتے جلدی سے بات بدل گئی تھی۔ بہن کو برا ہی نہ لگ جائے، اس کو سائیکو کہنے کا مطلب وہ سمجھ سکتی تھی کہ سائیکو، ہاں وہ میرا بھیا ہے۔ کیا تم دونوں پہلے مل چکے ہو؟ ہاں، وہ ابھی اندر ان سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے
سارے مہمانوں کو کیوں بھگا دیا؟ ابھی تو ہم نے اپنی تصویریں بھی نہیں بنائی۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی نے مہمانوں کو کیوں بنا دیا۔ ڈانس پرفارمنس دینی تھی، ہنا اداس ہوتی ہوئی بولی تھی، جبکہ سارا پروگرام ڈسمس ہو کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو انہیں ہی معلوم ہوگا کہ انہوں نے نور نے کندھے اچکائے تھے، اور وہ بے خبری سے اسے بتا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ دیر میں ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا؟ وہ سب کو حیران ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ہنا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ دیر بعد کاظم وہاں آیا۔ پوچھو اپنے دوست سے کہ اس کے دل میں کیا سمائی کہ سب مہمانوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ سکندر صاحب بھرو آواز میں گھرائے، مہمانوں کے ساتھ کتنی شرمندگی انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوڑیں، کوئی شرمندگی والی بات نہیں۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کاظم نے ایک نظر معتصم کو دیکھا جو سب کے بیچ کھڑا بنا کسی خوف اور ڈر کے سگریٹ سلگا کر پھونک رہا تھا۔ کاظم اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاں بھیا، ابھی تو ہم نے ڈانس بھی کرنا تھا، ابھی تو فنکشن شروع بھی نہیں ہوا تھا، انہوں نے ختم بھی کروا دیا۔ ہنا کاظم کو دیکھ کر نروٹے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ڈانس والی بات پہ معتصم خان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ہنا جس کے لیے وہ 2 منٹ میں پورا لان خالی کروا چکا تھا اور اس کو کوئی نہ دیکھے، وہاں پر یہ لڑکی یہ سب کے سامنے ناچنا چاہتی تھی۔ معتصم نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی اور اپنے غصے کو اپنے اندر انہیل کر رہا تھا۔ یہ لڑکیاں بھی کیسے ناخن چنے چبواتی ہیں۔ دادو، میں نے ہی معتصم سے کہا تھا مہمانوں کو یہاں سے بھیجنے کے لیے، جس کام کے لیے وہ سب آئے تھے وہ کام تو ہو گیا تھا، اسے فضول میں یہاں تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کاظم نے سرد لہجے میں کہا تو اس کی دادو دیکھ کر حیران سی رہ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پسپاٹ لہجے میں بولا تو روحان اور سکندر صاحب آشش کر اٹھے تھے۔ واہ، کیا بات ہے! اب گھر میں بڑوں کی کوئی بات کی قدر و قیمت ہی نہیں۔ واہ بیٹا جی، بہت خوب، تم دونوں کو یہ سب تماشا لگ رہا تھا جو ہماری عزت خراب ہوئی، اس کا کیا پتہ ہے لوگوں نے کتنی باتیں کرتے ہوئے یہاں سے گئے۔ وہ تو میں نے انہیں بہت آرام سے سمجھا دیا، بات کو چھپانے کی بہت کوشش کی، میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں آپ کی پلان ہے، ایمرجنسی کا کہہ کر معذرت کر لی، ورنہ وہ لوگ شادی پر بھی نہ آتے۔ سکندر صاحب اونچی آواز میں بولے، جبکہ اب کی بار دونوں خاموش رہے تھے، اور معتصم خان سگریٹ پاؤں تلے مسلتا وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ تو اس نے کاظم کے کہنے پر ہی کیا تھا، اس میں اس کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ کاظم بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب گیا تھا۔ وہ دونوں، سکندر صاحب نے باقی سب کو بھی اندر جانے کو کہا، اور اب سب لوگ ہال میں موجود تھے۔ باہر لان خالی ہو چکا تھا، کوئی بھی مہمان باقی نہیں رہا تھا، اب جسٹ فیملی ممبر سے، جبکہ مانور اور ہنا اپنا مزہ سا خراب ہونے پر منہ بناتی ہوئی سب کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ سکندر صاحب اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھے سامنے کھڑے معتصم خان کو کھڑے دیکھتے ہوئے بولے۔ ان کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر ارم بیگم بیٹھی ہوئی تھی، حور بیٹھنے الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے پاس ورکنگ چیئر پر بیٹھا کاظم خان ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو تیزی سے گھماتا ہلکا ہلکا دائیں بائیں موو کر رہا تھا۔ معتصم نے ابھی تک اسے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے سب اسی کی جانب متوجہ تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، معتصم کچھ توقف کے بعد بولا تھا۔ ہاں، تو اس میں اتنا سسپینس پھیلانے والی کیا بات تھی؟ یہ تو اچھی سوچ ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، ارم تمہاری شادی کے لیے کتنی پریشان تھی، سکندر نے اس کی جانب مسکراتے ہوئے بول کر کہا تھا، جبکہ پاس بیٹھی ارم بیگم تو بیٹے کی بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اسے تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ تو ایک دم سے خوشی سے پھول اٹھی تھی۔ تمہارے پاپا کو کال کر کے بتاتی ہوں، تم شادی کے لیے مان گئے ہو، وہ شاید سے بات کر لیں۔ ارم جلدی سے اٹھتی ہوئی معتصم کا ماتھا چومتی ہوئی بولی تھی۔ وہ سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی کہ اتنی مشکل سے تو اس کا بیٹا مانا تھا اور اس شادی کے لیے حامی بھری تھی، کہیں منع ہی نہ کر دے۔ اسے تو اس بات کی بہت خوشی تھی۔ جبکہ چیئر پر جھولتا ہوا کاظم ارم بیگم کی جانب آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسکرا گیا۔ یہ تو سنتی جائے، میں شادی کس سے کرنا چاہتا ہوں؟ ارم بیگم ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ معتصم کی آواز نے ان کے قدم وہیں روک دیے تھے، اور وہ ایک دم سے پریشان ہوئی۔ مطلب کس سے شادی؟ ظاہری بات ہے، آپ جس کے ساتھ تمہاری شادی طے ہوئی ہے اسی کے ساتھ ہی کرو گے۔ عائشہ سے؟ اور کس سے کرنا چاہو گے؟ تمہارے بچپن کی منیجر ہے، اس سے ہی شادی کرو گے نا؟ ارم مڑتے ہوئے اس کی چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں، میں عائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
اس سے نہیں، میں امیرہ کے ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لہجہ سرد سپاٹ تھا، آنکھیں ارم بیگم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، جو حیران اور پریشان کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محتشم پورا خاندان جانتا ہے کہ تمہاری عائشہ کے ساتھ نسبت طے ہے، اور شادی بھی تمہاری اسی کے ساتھ ہوگی، بچپن سے، اور یہ بات تم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور اب تم یہ سب پھر کیا ہے؟ محتشم سکندر صاحب جو پرسکون بیٹھے تھے اب کسی گویا ہوئے تھے، جبکہ پیچھے بیٹھا کاظم مسکراتا ہوا، وہ جانتا تھا کہ دال میں کچھ کالا تو ہے۔ محتشم کا یوں منٹوں میں پورا حال خالی کروانا اسے بھی کھٹک رہا تھا، اور اس کے پوچھنے پر بھی اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ ایسی کیا بات ہوگی جو اسے فوری طور پر فیصلہ لینا پڑا تھا۔ بس میں جانتا ہوں میری شادی میری عائشہ کے ساتھ نسبت طے ہے، لیکن وہ بڑوں کا فیصلہ تھا جسے میں نے کبھی نہیں مانا تھا، اور میری شادی نہ کرنے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ عائشہ کو میں نے شروع سے ہی ایک بہن کی نظر سے دیکھا ہے، اور پھر اس سے شادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے شادی کرنی ہے تو امیرہ کی ماموں کی بیٹی کے ساتھ، اور وہ جو بچپن سے تمہارے نام سے منسوب ہے، اس کا کیا؟ تمہارے بابا کی عزت کا کیا منہ دکھائیں گے وہ خاندان والوں کو؟ اور سب سے بڑی بات، وہ صفدر کی بہن ہے، اگر تم اس کی بہن سے شادی نہیں کرو گے تو پھر کیا وہ تمہاری بہن کو اپنائے گا؟ وہ چلتی چلتی اس کے روبرو کھڑی ہوتی چلائی تھی، اور ارم کا تو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ صفدر ایسا بالکل نہیں کرے گا، اور خاندان والوں کی مجھے پرواہ نہیں، کون کیا سوچتا ہے، کیا بات کرتا ہے، مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس، اور رہی بات عائشہ کی، تو اسے بھی بہت جلد ایک چاہنے والا ہمسفر مل ہی جائے گا۔ آپ اس کی فکر چھوڑیں، جو اسے محبت کرتا ہوگا۔ بن محبت کے شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ اب دونوں کالی ہنا کے والدین سے بات کریں گے شادی کی۔ محتشم نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا، اور وہ اپنے فیصلے سے بالکل بھی ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے بارے میں آگاہی دے دی تھی، ان سب سے بات کرنے سے پہلے ہمیں تمہارے باپ سے بات کرنی ہوگی، اور اس کی رضا کے بنا ہم کوئی قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، سکندر صاحب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، جبکہ محتشم ان کے پاس کھڑا ہوا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بابا سے میں بات کر لوں گا، آپ بس کل ان سے بات کریں، محتشم نے اٹل لہجے میں کہا تو ارم بیگم اور سکندر بیگم بس اسے گھورتے ہی رہ گئے تھے۔ اور ہاں، میں امیرہ کی رخصتی کے ساتھ ہی ہنا کی رخصتی بھی چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سکندر صاحب اور ارم بیگم حیرانگی سے دیکھنے لگے تھے کہ اس کی جانب دیکھا جو کل تک شادی کے نام سے تپ نہیں مارا تھا، اور آج 2 دن میں رخصتی بھی چاہتا ہے۔ یہ کیسا پاگل لڑکا ہے، ہمیں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہنا کے والدین نے اگر منع کر دیا تو یہ بتا دو کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سکندر صاحب نے طنز کیا، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ انہیں نہ میں ہی جواب ملنے والا ہے، اور ابھی چھوٹی تھی اور ابھی پڑھ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا بڑا بھائی بھی کمارا تھا، اور اس کی اس بات سے ہی انہیں اختلاف تھا۔ شادی کے بعد وہ ہنا کا ارادہ رکھتے تھے، پہلے انہوں نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کرنی تھی، اور اس کے بعد وہ ہنا کی شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ میرا مسئلہ نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے بس 2 دن میں رخصتی چاہیے۔ یہ سب کیسے کرنا ہے وہ آپ جانیں، محتشم کہتا ہوا دونوں کو ہکا بکا کہتا ہوا چھوڑ گیا تھا، سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا، اور کاظم بالکل اس کو دیکھتا ہوا رہ گیا۔ ارے واہ، تم میرے سے بھی تیز نکلے، مجھے شادی نہیں کرنی، اور ہم انہیں فورس نہیں کرنے والے، اگر انہوں نے نہ کہا تو ہم مزید کوئی بحث نہیں کریں گے، یہ بھی تم جان لو۔ سکندر صاحب نے ہوش میں آتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، میں کل ہی اسے اٹھوا کر نکاح کر لوں گا، پھر مجھ سے مت کہیے گا کہ تم نے زیادتی کر دی۔ ایسا کیوں کیا؟ شریف گھر کا ایسا کام کرتا ہے لڑکا، وہ تو بس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، اگر انہیں میری شرافت پسند نہ آئی تو پھر مجھے شرافت بھولنی پڑے گی نا۔ سگریٹ سلگاتا ہوا وہ ساتھ میں بیٹھے سکندر صاحب اور ارم بیگم کو بھی سلگا گیا تھا۔ دیکھا ابا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے محبت بھی تو نہیں ہوئی تھی نا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا ہوا وہ ایک دم بولا، اور کاظم تو لاٹ صاحب کے تیور دیکھ کر اش کر اٹھا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاٹ صاحب کو اتنی اچھی محبت ہو جائے گی۔ میں نے کتنی بار کہا اس منحوس کو ہمارے سامنے مت پیا کرو سگریٹ،
دیکھتے ہی سکندر صاحب کو اس بار غصے سے بولے تھے، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، بس آپ کی بہو آ جائے گی تو چھوڑ دوں گا۔ کاظم تم اسے کچھ سمجھاتے ہو کیوں نہیں ہو؟ ارم بیگم اس بار کاظم سے مخاطب ہوئی تھی۔ میری سنتا ہوتا تو شادی کے لیے ضد چھوڑ دیتا، لیکن نہیں، اسے تو اپنے نام کی ایک ہی ضد کرنی تھی، بلکہ لڑکیوں کے نام سے تو اسے دور بھاگتا تھا۔ کاظم پیپر ویٹ روکتا ہوا بولا تو پھر ارم بیگم نے پہلو بدلا تھا اور دل میں شکرانے کے نفل شکر کیا کہ وہ اس کی بات نہیں مانتا، ورنہ تو وہ تو بالکل ہی کنوارا رہ جاتا، پوتے پوتیوں سے زندگی بھر محرومی ہو جاتی۔ ارم نے دل میں ہی ایک آہ بھری تھی، چلو بیٹی یہاں سے، ان دونوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ سکندر صاحب دونوں کو ایک نظر غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ارم بیگم بھی وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا اس وقت وہ دونوں ہی ان کی بات ماننے کے چکر میں نہیں تھے۔ یہ محبت کب ہوئی؟ کاظم ابھی 5 گھنٹے 39 منٹ 15 سیکنڈ پہلے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے 2 نیلی آنکھیں لہرائی تھی اور وہ گلابی ہونٹ جن کے کنارے پر بنا کالا تل، جسے دیکھتے ہی انہیں چھونے کی یا سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی تھی، اسی وقت محبت ہوئی تھی۔ پہلی نظر کی محبت نہیں، صرف اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر اٹریکشن ہوتی تو نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ دل سے اتر چکی ہوتی، لیکن وہ تو دل میرے حواسوں پر آہستہ آہستہ قابض ہوتی جا رہی ہے۔ سگریٹ سے تو زیادہ اب اس کی طلب ہونے لگی ہے۔ وہ کاظم کی جانب دیکھتا مسکراتا ہوا سگریٹ سامنے ٹیبل پر بڑی ایش ٹرے میں مسلتا ہوا بولا تھا۔ کاظم اس کی باتیں سن کر ایک دم سے بوکھلا گیا۔ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا محتسم؟ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، کیوں خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنی برباد تو اب ہو چکے ہیں، اب اس کے ساتھ آباد ہونا چاہتا ہوں۔ محتسم اسے اپنی محبت سے آگاہی دے رہا تھا، بس مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پہلی نظر کی محبت اتنی دھواں دار ہوتی ہے، مجھے تو صبر ہی نہیں آ رہا۔ محتسم نے ایک اور سگریٹ لبوں میں دباتے ہوئے سلگائی تھی اور وہ تو اپنے آپ میں کچوکے لیتے رہ گیا تھا۔ اس کی پردبادی بھی بہت دھواں دار ہوتی ہے، مثال تمہارے سامنے ہے، اس لیے کہتا ہوں وقت ہے سنبھل جاؤ، پھر بعد میں پچھتانا ہی نہ پڑ جائے۔ بھائی مجھے تو سنبھلنے کی ضرورت نہیں، اب تو میں برباد ہی ہونا چاہتا ہوں، وقت ہی تو نہیں ہے سنبھلنے کا، اب انجام بھی جو ہو یہ دل بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی تھی اور پھر اس کے خیالوں کا عکس اس کے ہوشوں پر سوار ہونے لگا تھا۔ کاظم نے اسے دیکھ نفی میں سر ہلایا تھا، جبکہ محتسم اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ مانور اور ہنا جیسے ہی امیرہ کے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا حال دیکھ دونوں ہی کھلے منہ کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر ان کی نظر وارڈروب کی جانب گئی تو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ غصے امیرہ اوپر پڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میرا کمرے کو کیا ہو گیا؟ ہم تو اسے سلامت چھوڑ کر گئی تھی، کہیں ہمارے پیچھے سے کمرے میں زلزلہ تو نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھیلائے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی تھی، اور زلزلہ نہیں، گاڈزیلا آیا تھا، سب تباہ اور برباد کر کے چلا گیا۔ امیرہ نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا، کپڑوں اور وارڈروب سے باہر پھینکے، اور پھر کیا سچ میں گاڈزیلا یہاں آیا تھا؟ ہنا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اور تمہارے کپڑے بھی گاڈزیلا نے ہی کاٹے ہیں؟ ہنا زمین سے اس کے کپڑوں کے ٹکڑے اٹھاتی ہوئی گویا ہوئی تھی، اور ان کی کہیں کاظم بھائی والا گاڈزیلا تو نہیں آیا ہوا تھا؟ امیرہ کی بیوٹی بون پر دانتوں کے نشان دیکھتی مارون مسکراتی ہوئی بولی تو امیرہ اس کی نظریں اپنی گردن پر دیکھ ہڑبڑاتی ہوئی جلدی سے گردن کو اپنے دوپٹے سے چھپا رہی تھی، لیکن انہیں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی بتا سکتی تھی، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چلو اب تم دونوں تفتیش کرنا بند کرو اور جلدی سے کمرہ صاف کرو، تب تک میں کاظم کو کافی دے کر بنا کر آتی ہوں۔ امیرہ حبیب سی ہوتی بولی، او مائی گاڈ، گارڈرل کی آج ہی نکاح ہوا اور آج ہی شوہر کی خدمت شروع کر دی۔ مانور کو جھٹکا لگا تھا، جبکہ ہنا کمرے کا سامان سمیٹتی امیرہ کو ہی دیکھ کر مسکرائی تھی، ارے واہ، کتنا اثر ہوتا ہے نکاح کے 2 بولوں میں، دیکھو کہ دلہن ابھی جا کے اپنے شوہر کے لیے چائے بنانے لگی ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اب میرے شوہر ہیں، ان کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ امیرہ ناک پھلا کر بولی تھی۔ اچھا ہاں بھائی، پتہ ہے وہ اب آپ کے شوہر ہیں، لیکن یوں پہلے ہی دن ہی کام کرنے لگ جاؤ
گی تو کاظم بھائی تم سے سر زندگی پھر کام ہی کروائیں گے۔ آج تو تمہارا نکاح ہوا ہے اور ابھی تو تمہاری رخصتی باقی ہے، ابھی تم پورے طرح ان کی بیوی نہیں بنی، اپنی تو کوئی ضروریت نہیں ان کے کاموں کی، کام ابھی سے ہی کرنے لگی ہو۔ مانور نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سمجھایا تھا اور بولی، نہیں بس ایسے ہی، مجھے لگا کہ مجھے ان کے لیے کافی بنانی چاہیے اس لیے بنانے چلے گی۔ نہیں کاظم ناراض ہو جائیں گے، اور پتہ انہیں کافی کتنی طلب ہو، تمہیں پتہ ہے تو کافی کتنی پسند کرتے ہیں۔ امیرہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کے لیے کافی بنانے کے لیے چلی گئی۔ ہاں تم لوگوں کے خاندان میں کے مرد کتنے عجیب اور کافی کو کافی پسند ہی نہیں، اور پھر ایک کو کافی پسند ہے، بہت پسند ہے، اور ایک کو سگریٹ۔ ہنا معتصم کے بارے میں سوچتی بولی، تمہارے خاندان کے مرد تو بہت شریف ہے، جیسے تمہارا بھائی بھی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے۔ ماہنور نے تنزیہ بولی تھی، نو نیور، میرا بھائی بہت شریف ہے اور میرے بھائی جیسا شریف انسان اس پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ آج تک انہوں نے کبھی بھی کسی بری چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب کے، سگریٹ جیسی چیزوں سے تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ ہنا اپنے بھائی کے بارے میں بول رہی تھی اور سوچتی ہوئی چہکتی ہوئی بولی تھی، جبکہ ماہنور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ماہنور نے نفی کی تھی، اور ایسا ہی ہے، ہنا نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اس بار امیرہ بولی، امیرہ کو وہ کزن بہت پیارا اور عزیز تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں بہت جانتی تھی۔ امیرہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اچھا ایسی بات ہے تو اب تو مجھے بھی یہ جاننا ہے، تمہارے بھائی سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بھائی بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں۔ ہنا بولی، اچھا تو پھر میں بھی اب ان سے ملوں گی، تبھی میں جانوں گی۔ اچھا باتیں کم کرو اور جلدی سے روم صاف کرو، اس سے پہلے کہ ماما پھپھو روم کو دیکھ لیں، اور میں ابھی کاظم کو کافی دے کر آتی ہوں۔ امیرہ کہتی ہوئی دوپٹے کو اچھے سے اپنے سر پر اوڑھتی باہر نکلی تھی۔ ہائے رے یار کی دیوانی نہ ہو تو مانور آہیں بھرتی ہوئی ہنا کی مدد کرنے لگی تھی اور ان دونوں کو کام پہ لگاتی کاظم کو بنا کر کافی دینے چلی گئی تھی۔ ہنا کی مدد کروانے لگی تھی اور پھر امیرہ کافی بناتی کاظم کے پورشن میں آتی سیدھا اس کے کمرے کی جانب گئی تھی۔ کاظم کے پورشن میں کوئی مہمان نہیں تھا، سارے مہمان ابھی امیرہ کے پورشن میں تھے۔ وجہ اس کو زیادہ رش پسند نہیں تھا، اس لیے تھوڑے بہت مہمان آئے تھے اور وہاں روحان صاحب کی جانب بھی ٹھہرے تھے اور وہیں سے انہوں نے واپس جانا تھا، اور اب وہ اپنے کمرے میں تھا۔ امیرہ روم کو ناک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی بلیک ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں ملبوس کاظم خان صوفے پر بیٹھا تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے اس پر تیزی سے اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ ٹائپ کر رہا تھا کہ دروازہ ناک ہونے پر اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور ایک دم سے سپاٹ سا نظروں سے اسے دیکھنے لگ گیا تھا، اور وہاں سے امیرہ کو اندر آتے دیکھ وہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس پر سے جیسے نظریں ہی ہٹانا بھول گیا۔ گرین لانگ فراک پہنے، فل سلیوز میں سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار اس نے ڈھنگ کا کوئی جوڑا پہنا ہوگا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں غیر معمول ہوئی تھی اور چل رہی تھی۔ کاظم خان اس کی جانب، لیکن سیکنڈ کا کھیل تھا، وہ اس کے شہر سے نکلا تھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ چاند کی طرح دمکتے ہوئے چہرے کو اگنور کرتا وہ واپس لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ کاظم آپ کی کاپی امیرہ نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی اور پھر سائیڈ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے جلدی جا کر ہنا اور مانور کے ساتھ کمرہ صاف کروانے میں مدد کروانی چاہیے تھی، اگر اس سے پہلے کہ اس کی ماما کمرے میں پہنچ جاتی تو اس کی کلاس پکی تھی اور اس کے ہاتھوں سے، لیکن وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کاظم نے اسے چائے دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، وہ امیرہ خان کو ٹارچر کیے بنا جانے دے دیتا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر جا رہی ہوں، امیرہ پلٹتی ہوئی اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ میں نے کہا جانے کو نہیں، امیرہ نے ناں میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر کیوں جا رہی ہو؟ جب تک میں نہیں کہتا تب تک تم اپنی جگہ سے ہلو گی بھی نہیں اور یہیں کھڑی رہو۔ کاظم نے اسے حکم دیتے ہوئے کافی کا کپ ٹیبل سے پکڑ کر یوں لبوں سے لگایا تھا اور فوراً ہی باہر تھوک کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کاظم نے خراب سی شکل بنا کر پوچھا تھا۔ کافی ہے، امیرہ نے فوراً سے جواب دیا۔ تو پھر اتنی کڑوی ہے کیوں؟ وہ اسے کافی تو
کڑوی ہوتی ہے۔ امیرہ نے اس کی بات پر حیرانگی سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کافی کڑوی نہیں ہوتی ہوگی تو کیا میٹھی ہوگی؟ ہاں میٹھی ہونی چاہیے۔ آج میرا میٹھی کافی پینے کو دل کر رہا تھا، اس لیے جاؤ دوبارہ سے بنا لاؤ۔ کاظم کے نئے حکم پر امیرہ نے اسے گھورا تھا لیکن کہا کچھ نہیں، چپ چاپ کافی کا کپ اٹھایا اور باہر چلی گئی، جبکہ کاظم اندر کی پشت کو دیکھتا مسکرا کر بولا تھا، تمہیں ایسی سمجھ دلواؤں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ امیرہ تھوڑی دیر کے بعد پھر کافی بنا کر آئی اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی اور وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کاظم نے کافی اٹھا کر لبوں سے لگائی اور اس بار بھی کافی باہر ہی دیکھ رہا تھا اور جھٹکتی، اتنی میٹھی؟ کیا مجھے شوگر کرنے کا ارادہ ہے؟ جاؤ دوبارہ بنا کر لاؤ، کم میٹھی والی۔ وہ بھی اسے پاگل کرنا چاہتی تھی اور پھر کاظم نے تو اسے دو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ امیرہ نے ناک پھلاتے ہوئے کافی کپ ٹیبل سے اٹھایا، وہ چلی گئی۔ وہ اس وقت اس سے بحث نہیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے واپس جلدی جانا تھا۔ اسے واپس کمرے میں یہاں پر سبھی سو چکے تھے لیکن اس کے سوائے گارڈز ریلا کے، لیکن اس نے اس پورشن میں سب سے اٹھتے ہوئے ابھی بھی اس سب سے چھپتے چھپاتے یہاں تک آئی تھی۔ امیرہ پھر کافی بنا کر لائی تو کاظم نے کوئی نہ کوئی حامی نکال کر اسے دوبارہ بنانے کو کہا تھا۔ ایسا تیسری بار نہیں 5ویں بار ہو چکا تھا۔ اب وہ 6ٹھی بار کافی بنا کر لائی تھی اور اب یہ لاسٹ کافی تھی۔ امیرہ نے آتے ہی کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پٹخنے سے انداز میں رکھا تھا اور اسے وارننگ سے انداز میں دیکھا تھا، بس بہت ہو گیا، اب جیسی بھی ہے پی لیں، اب دوبارہ مجھ سے نہیں بننے والی۔ امیرہ دو دوپٹے کو ٹھیک کرتی ہوئی بیزاری سے بولی۔ ایک بار کافی بار بنانے کا غصہ اسے چڑھا تھا اور دوسرا دوپٹے کو سنبھال کے وہ تھک چکی تھی، وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ کاظم لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا ٹیبل پر ایک سائڈ پر رکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور کافی کا کپ لبوں سے لگایا، لیکن اس بار اس نے باہر تھوکا نہیں، خاموشی سے پی گیا تھا، جسے دیکھتے ہی امیرہ نے سکھ کا سانس لیا تھا اور شکر کیا تھا کہ وہاں سے جانے کے بعد اس نے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ کاظم نے اسے آواز دی، رکو، کدھر جا رہی ہو؟ اور بھاری آواز پر اس کے قدم تھمے تھے اور اس نے گہرا سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جتنا خود کو کچھ بھی برا بولنے سے باز کر رہی تھی، کاظم جان بوجھ کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی ایک خاص وجہ تھی کہ جس پر اس نے اپنے آپ کو روکنا تھا۔ کاظم نے اسے بہت زیادہ مجبور کر ڈالا تھا اپنے کمرے میں سونے میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح سے شادی کے فنکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں تو مجھے اس وقت سخت آرام کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ شہزادہ سلیم کی اجازت ہو تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ امیرہ نہایت ہی ادب سے کہتی ہوئی اذیت دانت پیستے ہوئی ہلکا سا سر جھکا کر بولی تو کاظم کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا اور وہ دوبارہ سنجیدہ بن کے ہونٹ پینچ لیے تھے اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کاظم خان اس سے اپنی محبت کا بدلہ لے رہا تھا۔ نہیں، مجھے تمہارا وہ نشان دیکھنا ہے، صوفے کی پشت ٹیک لگا کر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بولا تھا۔